طرف سے منقول ہیں، ان میں سے ایک بنیادی درجے کی حکمت یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول کے مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وصال کو اکٹھا فرمایا، اس لیے کہ آپ کی ولادت سے بڑھ کر اور کوئی خوشی اور مسرت کا دن کسی پوری انسانیت کے لیے تاریخ میں نہیں ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے وصال فرما جانے اور پردہ فرما جانے سے بڑھ کر غم اور صدمے کا کوئی دن پوری انسانیت کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی ایک مہینے کے اندر سب سے زیادہ مسرت اور خوشی کا واقعہ بھی منعقد فرمایا، اور اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ غم اور صدمے کا واقعہ بھی وقوع پذیر فرمایا۔ اس کے اندر اس بات کی تعلیم دینا مقصود ہے کہ نہ تو اس مہینے کو بہت زیادہ خوشی کا مہینہ مقرر کیا جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا غم جو ہے اس خوشی کے منانے سے رکاوٹ ہے، اور نہ ہی اس مہینے کو بہت زیادہ غم اور صدمے کا مہینہ مقرر کیا جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی اس غم کے اندر رکاوٹ ہے۔ اور اس مہینے کو اللہ کے رب العزت کی طرف سے یہ تعلیم ہوئی کہ اس مہینے کو اعتدال کے ساتھ گزارا جائے، کہ جس طریقے سے اور مہینے گزارے جاتے ہیں اسی طریقے سے اس مہینے کو بھی روانی کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ گزارا جائے۔ نہ تو اس مہینے کے کسی دن کو عید بنایا جائے، جشن منایا جائے، تہوار منایا جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا ہے، اور آپ کے وصال سے بڑھ کر اور کوئی صدمہ نہیں ہے۔ اور نہ ہی اس مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیا جائے، کیونکہ حضور کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے، اور آپ کی ولادت سے بڑھ کر اور کوئی خوشی کا واقعہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بنیادی درجے کی حکمت ارشاد ہوئی ہے۔ اس لیے جو لوگ اس مہینے کے کسی خاص دن کو عید کا دن مناتے ہیں اور جشن کے طور پر اس کو گزارتے ہیں، انہیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ وہ ایک ایسے مہینے کے دن کو عید بنا رہے ہیں کہ جس مہینے کے دن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے عید قرار نہیں دیا، اور اس مہینے کے اندر ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوا ہے کہ جس کا صدمہ جو ہے اس خوشی کے لیے رکاوٹ بنتا ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر ایک تعلیم تو یہ ہے۔ تو گویا کہ ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے، جو ساری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی برکت اور سعادت اور خوشی کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود پر آپ کا دنیا کے اندر تشریف لانا، یہ سارے جہانوں کے لیے رحمت اور برکت اور خیر کا باعث ہوا اور خوشی کا باعث ہوا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عالم سے رخصت ہونا وہ بھی اسی مہینے کے اندر ہوا ہے، اور حضور کا اس دنیا سے رخصت ہونا یہ سارے عالم کے لیے ایک صدمے کی چیز ہے، ایک غم کا باعث ہے، اور یہ ایسا غم کا موقع ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری، بہادر اور قوی القلب انسان جو ہے وہ بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور وہ اس صدمے کی وجہ سے متاثر ہوئے، اور یہ کہنے لگے کہ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہے گا کہ آپ انتقال کر گئے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے ہاں ملاقات کے لیے تشریف لے گئے ہیں، واپس تشریف لائیں گے۔ یہ واحد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اس وقت سارے صحابہ کرام کو اس صدمے کی حالت میں سنبھالا، اور اس صدمے کی حالت کے اندر انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ من کان یعبد محمد فإنہ قد مات، کہ جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا اور عبادت کیا کرتا تھا اسے جان لینا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ کا وصال ہو چکا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حی لا یموت ہے، اللہ تعالیٰ وہ حی ذات ہے کہ جس کی پر نہ کبھی موت آئی ہے نہ کبھی موت آئے گی۔ یہ وہ واحد صحابی رسول ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اس صدمے کی حالت کے اندر سارے صحابہ کرام کو سنبھالا ہے اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور سارے صحابہ کرام کو اس غم کے موقع کی پر باوجود ہے کہ وہ خود تعزیت کے مستحق تھے، انہوں نے سارے صحابہ کرام کو تعزیت دی۔ تو یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر حضور کی ولادت بھی ہوئی ہے اور اسی مہینے کے اندر حضور کا وصال بھی ہوا ہے، لہذا دونوں باتوں کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور ملحوظ رکھ کر اس مہینے کو اعتدال کے ساتھ گزارنے کی تعلیم اور اس کی پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس
کا دنیا میں تشریف لانا سارے عالم کے لیے رحمت کا باعث تو ہے ہی، لیکن اس امت مسلمہ کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی جو آیت کریمہ میں نے آپ سے چوتھے پارے سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی احسان عظیم کا ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوپر بڑا ہی احسان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انہی میں سے ایک رسول کو، ایک پیغمبر کو ان کے اندر مبعوث فرمایا، اور جس پیغمبر کی شان یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ جو ان کے اوپر اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم قرار دیا۔ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی پر بڑا احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب ان میں انہی میں سے، یعنی جیسے وہ انسان ہیں انہی انسانوں ہی کی جنس میں سے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ جو ان کی پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد یہ ارشاد ہوا کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ پیغمبر ان لوگوں کی پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کی آیات تلاوت کرنے سے مراد یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پر جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیات بھی وحی کی صورت میں لاتے ہیں، ان آیات کریمہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات کہہ کر پڑھ کر سناتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی پہلی 5 آیات کریمہ غار حرا کے اندر نازل ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات کریمہ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائی، آپ نے وہ آیات کریمہ پڑھی۔ اسی طریقے سے آخری آیت کریمہ تک جتنا بھی قرآن مجید اور جتنی آیات اور جتنی صورتیں اور جتنے رکوع نازل ہوئے ہیں، وہ سارے موقع بموقع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے پڑھتے رہتے تھے اور لوگوں تک پیغام پہنچاتے تھے کہ اب میرے اوپر یہ آیات نازل ہوئی، اب یہ آیات نازل ہوئی، اب یہ آیات نازل ہوئی۔ تقریباً 23 سال اور کچھ مہینے کے عرصے کے اندر یہ پورا قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ تو یہ جو پڑھ کر سنانا تھا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا تھا۔ اس اعتبار سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے مبلغ اعظم، کہ سب سے بڑے مبلغ، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سب سے زیادہ پہنچانے والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کہ آپ نے سارا قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین کے ذریعے سے وصول فرمایا، اس کو اپنے دل میں، اپنے سینے میں محفوظ فرمایا، اور اس کے بعد اس کو جوں کا توں اللہ کے رسول نے لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ اس اعتبار سے آپ کی حیثیت مبلغ اعظم کی ہے۔ پھر دوسرا مقصد ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ یہ آپ کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب سے مراد ہے قرآن مجید، کہ قرآن مجید آپ کو سکھاتے ہیں۔ قرآن مجید صرف اس کی آیات پڑھ کر نہیں سناتے، اس کے الفاظ پڑھ کر نہیں سنا دیتے، بلکہ ان قرآن مجید کی آیات کا معنی اور مفہوم اور تفسیر اور اللہ تعالیٰ کی ان آیات سے مراد کیا ہے وہ بھی تمہیں سکھاتے ہیں۔ اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے معلم اعظم، کہ آپ سب سے بڑے معلم ہیں، معلم انسانیت ہیں۔ آپ ایسے معلم ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کو دنیا کے اندر جینا سکھایا ہے، اور دنیا کے اندر راہ و رسم سکھائے ہیں، دنیا کے اندر دنیا والوں کے ساتھ معاشرت کیسے کرنی ہے وہ سکھائی ہے، معاشرت کے آداب سکھائے ہیں، معاملہ کیسے کرنا ہے، خرید و فروخت کیسے کرنی ہے، اجارہ داری کیسے کرنی ہے، اور اسی طریقے سے شراکت داری کیسے کرنی ہے، اللہ کے رسول نے وہ چیزیں تعلیم فرمائی ہیں۔ جہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے اور اپنے اسوہ حسنہ سے امت مسلمہ کو حکمرانی کرنے کا بھی طریقہ سکھلایا ہے کہ حکمرانی کیسے کرنی ہے، حکمران کیسے بننا ہے، رعایا کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں۔ اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے معلم اعظم۔ اس کے بعد تیسرا مقصد ارشاد فرمایا کہ والحکمہ، کہ صرف کتاب کی تعلیم نہیں دیتے بلکہ آپ حکمت اور دانائی کی بھی تعلیم دیتے ہیں، آپ حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں تعلیم کی ہیں، بہت ساری باتیں سکھلائی ہیں جو احادیث کی صورت کے اندر ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ وہ حکمت کی باتیں ہیں، دانائی کی باتیں ہیں۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ارشاد جو ہے وہ حکمت بھرا ارشاد ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جس طریقے سے لقمان حکیم کی نصیحتیں ہوتی ہیں یا کسی دانا کی نصیحتیں ہوتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے وہ باتیں امت کو تعلیم فرمائی. چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، کہ خرچ کرنے کے اندر میانہ روی اختیار کرنا یہ نصف معیشت ہے. یعنی معاشی مسائل کا آدھا حل اس کے اندر ہے کہ آدمی اپنے خرچ کے اندر میانہ روی اختیار کرے، نہ تو بہت زیادہ ہاتھ روک کر خرچ کرے اور نہ بہت زیادہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرے، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق درمیانہ روی کے ساتھ خرچ کرے گا. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ معیشت کے مسائل کا آدھا حل اسی کے اندر پوشیدہ ہے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاش کے مسائل کے حل کے لیے ایک بنیادی اور حکمت بھرا ارشاد یہ ارشاد فرمایا کہ قد افلح من اسلم، کہ تحقیق کامیاب ہو گیا وہ آدمی کہ جس نے اسلام قبول کر لیا، وہ روزے کا کفافہ، اور اسے اللہ تعالیٰ نے بقدر کفایت روزی عطا فرمائی. ارشاد فرمایا کہ انسان کے پاس اگر کام گزارا چلنے کے لیے روزی موجود ہے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اسے عطا فرمایا اس کی پر اسی قناعت کی عطا فرمائی. ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو بقدر کفایت روزی مل رہی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے، مزید کی حرص نہ کرے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اس کی پر قناعت اختیار کر لے، اللہ کی اس فیصلے کی پر، اللہ کی تقسیم کی پر راضی ہو جائے. تو یہ حکمت کی باتیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کی اور دانائی کی باتیں سکھلائی ہیں. یہ تو چند ایک باتیں ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری احادیث ہیں جن کے اندر حکمت کی باتیں اور دانائی کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں. اس اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مرشد اعظم، کہ سب سے زیادہ ارشاد کرنے والے، سب سے زیادہ رہنمائی کرنے والے. پھر چوتھا مقصد ارشاد فرمایا کہ وہ یزکی ہیں، کہ یہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے ان کو سنوارتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں. یہ جان لینا چاہیے کہ تعلیم اور چیز ہے، تربیت اور چیز ہے. تعلیم تو ہوتے ہیں الفاظ کا سیکھ لینا. جو آدمی الفاظ سیکھ لیتا ہے، کتابیں پڑھ لیتا ہے، امتحان پاس کر کے ڈگری لے لیتا ہے، اس نے تعلیم حاصل کر لی ہے. لیکن تربیت ایک دوسری چیز ہے. تربیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو انسان بنایا جائے، انسان کے اندر انسانیت پیدا کی جائے. بہت سارے پڑھے لکھے ایسے ہیں جن کے پاس ڈگریاں ہیں، جنہوں نے 2 ایم اے کر رکھے ہیں، لیکن ان کے اندر انسانیت نہیں ہے. ان کے اندر اپنے سے ماتحت لوگوں کے ساتھ صحیح درجے کا انسانیت والا سلوک کرنا ان کے اندر نہیں ہے. تو وہ تعلیم تو ہے، تربیت نہیں ہے. تو تربیت ایک علیحدہ چیز ہے. بہت سارے اہل اللہ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ مدارس کے اندر یا اسکول کے اندر تعلیم حاصل نہیں کی ہے، لیکن وہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کر ان کی صحبت کے اندر رہ کر انہوں نے تربیت حاصل کی ہے، اپنا مزاج بنایا ہے، اپنی عادات درست کی ہیں. اس کے نتیجے کے اندر تعلیم نہ ہونے کے باوجود چونکہ تربیت موجود تھی، تربیت کی وجہ سے انہوں نے انسانیت کو ایسی ایسی چیزیں سکھلا دی ہیں اور ایسے ایسے لوگ پیدا کر دیے ہیں کہ جن کو دیکھ کر دوسرے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، سارے صحابہ کرام تو ایسے نہیں تھے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا قرآن پڑھا ہو یا ساری حدیثیں اور سارے ارشادات آپ کے سنے ہوں. چند دنوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی. حضور کی صحبت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی تھی کہ چند لمحوں کی صحبت کی وجہ سے ان کی ایسی تربیت ہوگی، ان کا ایسا مزاج بن گیا کہ پھر جو ہے نا وہ اس مزاج سے ہٹے نہیں اور اس دین والے رنگ کے اندر رنگے گئے، اور جہاں کہیں بھی گئے ہیں وہ ایک مینارہ نور بن کر گئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے، فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. کبھی یہ مقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی ابتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. حالانکہ کئی صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو چند لمحات کے لیے، چند دنوں کے لیے حضور کی صحبت میں آئے اور پھر تشریف لے گئے، لیکن حضور کی صحبت کے اندر یہ برکت تھی، یہ تاثیر تھی. تو یہ تربیت کہلاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی تربیت ایسی فرما دی تھی کہ جو لوگ جان کے، دوسروں کے خون کے پیاسے تھے، وہ ایسے بن گئے کہ وہ اپنی جان کے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے والے بن گئے. ایسے واقعات ملتے ہیں. ایک غزوہ کے موقع کے پر ایک چند صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو زخمی حالت کے اندر پڑے ہوئے تھے، جان کنی کے عالم میں تھے. ان میں سے ایک صحابی نے پانی کا لفظ زبان سے نکالا
کسی نے پانی پیش کیا تو ادھر پینے کی نوبت نہیں آئی کہ دوسری جگہ سے پانی کی آواز آئی، انہوں نے آگے منتقل کر دیا۔ ان کے پینے کی نوبت نہیں آئی کہ تیسری جگہ سے پانی کی آواز آئی، انہوں نے آگے منتقل کر دیا۔ ہوتے ہوتے 7ویں آدمی تک پانی پہنچ گیا اور وہ سارے اپنی جان کی بازی ہار گئے، لیکن پانی خود نہیں پیا، دوسروں کو ترجیح دی۔ جو لوگ دوسروں کے خون کے پیاسے تھے، اللہ کے رسول کی تربیت سے وہ ایسے بن گئے کہ وہ دوسروں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ تربیت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تزکیہ تھا، اس کو تزکیہ اور تربیت کہتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو تعلیم یافتہ ہیں، لیکن تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ان کے اندر حرص ہے، لالچ ہے، بخل ہے، غصہ ہے اور تکبر ہے، اور اس طریقے سے کینہ ہے اور حسد ہے، اس طرح کی برائیاں ان کے اندر موجود ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کہ تربیت ان کی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ خرابیاں ان کے اندر موجود ہیں۔ باوجود ہے کہ جانتے ہیں کہ حسد کرنا غلط ہے، لیکن کر رہے ہیں۔ باوجود ہے کہ سمجھتے ہیں کہ تکبر کرنے والے کا سر نیچا ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی تکبر کے اندر مبتلا ہے۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ کہ تعلیم تو موجود ہے لیکن تربیت نہیں ہے۔ تربیت ہی کو عربی زبان میں تزکیہ کہا جاتا ہے، قرآن و حدیث کی اصطلاح میں۔ فرمایا کہ وہ یزکیہم، کہ یہ رسول ان کا تزکیہ بھی کریں گے، ان کا تربیت بھی کریں گے اور ان کو سنواریں گے۔ اس اعتبار سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے مصلح اعظم، کہ سب سے بڑے اصلاح کرنے والے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے استاد بھی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مبلغ بھی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مصلح اور مرشد بھی ہیں، اور سب پیروں کے پیر اور سب سے بڑے پیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بھی ارشاد فرمائے، اور آپ کی بعثت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ احسان عظیم ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ جو ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، اور وَيَعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ کھلی گمراہی کیا تھی؟ صدیوں سے کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بعد اور آپ کی دنیا سے آسمانوں کی پر زندہ اٹھائے جانے کے بعد پھر کوئی نبی تشریف نہیں لائے، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں کی پر زندہ اٹھائے جانے کے کئی سو سال کے بعد ہوئی ہے۔ اس کئی سو سالہ عرصے کے اندر کوئی پیغمبر تشریف نہیں لائے، اور پیغمبر جو پہلے پیغمبر تھے ان کی تعلیمات آہستہ آہستہ کر کے مٹتی چلی گئی، یہاں تک کہ جس معاشرے کے اندر اور جس علاقے کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر حضور کی بعثت ہوئی ہے، ان لوگوں کا عقائد کے اعتبار سے یہ حال تھا کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر 360 بت انہوں نے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے کہ یہ بت زندگی دیتا ہے، یہ صحت دیتا ہے، یہ بارش دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ مال دیتا ہے، یہ روزی دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ ان کے شرک کا عالم تھا۔ اور معاملات کے اعتبار سے ایسے تھے کہ وہ سود کا معاملہ کیا کرتے تھے، اور سود کے معاملے اور لین دین کو اپنا جائز حق سمجھتے تھے۔ جو آدمی قرضہ لیتا تھا اور قرضہ واپس کرنے کے قابل نہیں ہوتا تھا، اس کے پاس واپسی کے لیے پیسہ نہیں ہوتا تھا، مدت کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر پیسہ بڑھاتے جاتے تھے، یہ کام کیا کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ عبادات کا ان کا عالم یہ تھا کہ بیت اللہ کا ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ یہ سوچ تھی کہ جن کپڑوں کے اندر ہم گناہ کرتے ہیں ان کپڑے کو پہن کر طواف کریں گے تو بیت اللہ کی توہین ہوگی، اور یہ نہیں سمجھتے تھے کہ برہنہ ہو کر طواف کریں گے تو بیت اللہ کی اور توہین ہوگی۔ یہ عبادت کے اندر ان کا معاملہ تھا، حال تھا۔ اور آپس کے قتل و غارت گری کے اعتبار سے ان کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی جگہ جنگ لڑنی پڑتی تھی تو وہ حرمت والے مہینے کا بھی اعتبار نہیں کرتے تھے۔ حرمت والے مہینے کو کہتے تھے کہ یہ حرمت والا نہیں ہے، یہ کوئی اور مہینہ ہے، حرمت والا تو بعد میں آئے گا۔ اپنی طرف سے مہینوں کی تبدیل کر دیا، جس کو نسی کی رسم کہا جاتا ہے، جس کا ذکر سورہ توبہ کے اندر ہے۔ تو یہ ان کی حالات تھے۔ ایسی جہالت کی اور ایسے ظلم و ستم کی عالم کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کو پہنچی ہے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر وحی آنا شروع ہوئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 23 سال مزید رہی۔ کل عمر مبارک آپ کی 63 سال تھی۔ 40 سال کی عمر ہو جانے کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہوا
پھر 23 سال کے عرصے کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے کہ 23 سالہ عرصے کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قرآن مجید بھی لوگوں تک پہنچایا، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دی، ان کی تربیت بھی کی، اور ایسے ایسے ملے ہوئے لوگ پیدا کیے کہ جن کے مثال پیش کرنے سے دنیا اور انسانیت پہلے بھی عاجز رہی اور آئندہ بھی عاجز رہے گی۔ ایسے صحابہ کرام جیسے شخصیتیں پیدا فرما دی کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے مینار نور اور مینار ہدایت بن گئے۔ اور اسی 23 سالہ عرصے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات بھی کیے، بہت سارے غزوات پیش ہے، بہت سارے جہاد ہوئے، بہت سارے علاقے فتح ہوئے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے، 23 سالہ عرصے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر کیا کیا کارہائے نمایاں انجام ہوئے ہیں، ان کے لکھنے کے لیے لکھنے والے کتابوں کی کتابیں لکھتے چلے گئے، لیکن آج بھی سیرت نگار یہ کہنے کی پر مجبور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ لکھنے کا حق ادا نہیں ہوا۔ ابھی تک سیرت کی بے شمار زبانوں کے اندر بے شمار کتابیں چھوٹی بڑی لکھی جا چکی ہیں، لیکن ابھی بھی سیرت نگار کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے کا حق ادا ہو چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا لکھنا جب اتنا مشکل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو 1 گھنٹے کے اندر یا 1 دن کے اندر یا 1 مہینے کے اندر بیان کہاں کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کچھ جھلکیاں ہیں کہ جو چند لمحات کے اندر کچھ بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ عرصے کے اندر اتنا بڑا ایک انقلاب پیدا فرما دیا کہ جس کی مثال اگلوں اور پچھلوں میں نہیں ملتی۔ تو اس اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بجا لانی چاہیے، دل کے اندر عقیدت اور احترام پیدا کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق بنتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، مخلوق کے اندر سب سے زیادہ عظیم ہستی اگر ہیں تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں، جن کو امام الرسل اور امام سید الانبیاء کا لقب حاصل ہے کہ جو سارے انبیاء کے امام ہیں، جنہوں نے معراج کی شب میں بیت المقدس کے اندر سارے نبیوں کی امامت فرمائی ہے، اور جو بجا طور پر امام الانبیاء ہیں، ان کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر، ان کا اعتقاد، ان کی عقیدت، ان کا احترام، یہ سب چیزیں ہمارے دلوں کے اندر ہونے چاہیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچے دل کے ساتھ محبت کی جائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور سارے لوگوں سے بڑھ کر پیارا اور محبوب نہ ہو جاؤں۔ ساری انسانیت سے بڑھ کر محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے اندر ہوگی تو ایمان کامل ہوگا۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر نہ ہو اس وقت تک ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ لازم و ملزوم ہے، لیکن محبت کا صرف دعویٰ کافی نہیں ہے، کیونکہ محبت دل کا عمل ہے، زبان کا عمل نہیں ہے کہ آپ کی زبان سے کہیں کہ مجھے حضور سے محبت ہے، مجھے حضور سے عشق ہے، میں حضور کا عاشق ہوں، میں حضور کا محب ہوں۔ زبان سے کہنا یہ محبت نہیں ہے، دل کے اندر ہونا یہ محبت ہے۔ اور دل کے اندر جو محبت ہوتی ہے تو اس کا اثر جو ظاہر ہوتا ہے تو وہ اطاعت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، زبانی دعوے کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ وہ عملی طور پر اطاعت کی صورت میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ اور یہی بات ہے کہ تیسرا حق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ آپ کی اطاعت ہے۔ بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے جو میں نے خطبے کے اندر آپ کے سامنے پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کا رسول وہ کون ہے جس نے انکار کیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میرا کہا مانا اس جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے دراصل میرا انکار کیا۔ تو یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کتنی بڑی وعید ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے میرا انکار ہی کر دیا، جس نے میری بات نہیں مانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، آپ کی عبادات کو ایک طرف رکھا جائے اور اپنی زندگی کو دوسری طرف رکھا جائے اور موازنہ کیا جائے تو کئی جگہیں ایسی ہیں کہ جن جگہوں کے اندر ہم صراحتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔
تو پھر ایسی خلاف ورزی کی صورت کے اندر حضور کی محبت کا دعویٰ کہاں گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار جو اطاعت کی صورت میں ہونا چاہیے تھا وہ کہاں گیا؟ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ صرف زبانی دعویٰ کرنا کافی نہیں ہوتا. زبانی دعویٰ کرنے کو تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے. اصل جو محبت ہے اس کا اظہار عمل کی صورت میں ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صحیح جان جوکھوں کے اندر ڈال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے. صحابہ کرام کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کیا جذبہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں ارشاد فرمایا اپنے صحابی خریم اسدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ خریم اچھے آدمی ہیں اگر ان کے بال لمبے نہ ہوتے اور ان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے نہ ہوتی. تو جب خریم رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خریم رضی اللہ عنہ نے اسی وقت کینچی منگائی اور اپنے بالوں کو چھوٹا کر دیا، بال اتار دیے اور اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اونچا کر دیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی تو اب میری کیا ضرورت ہے کہ حضور کی بات کے خلاف کروں. یہ ہوتی ہے محبت کہ محبت کے اندر حضور کا ارشاد غائبانہ طور پر پہنچا ہے تو پھر یہ نہیں سوچا کہ میں بال کٹوا دوں گا تو کیسا لگوں گا، شلوار اپنی ٹخنوں سے اونچا کر لوں گا تو کیسا لگوں گا. یہ تو محبت کی باتیں ہیں. جس کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے وہ ان بکھیڑوں کے اندر، ان چیزوں کے اندر نہیں پڑتا کہ اس کے اندر گنجائش کتنی ہے. وہ تو محبت کے قاعدے اور ضابطے ہی جدا ہوتے ہیں، وہ تو اسی کے پر گم ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بس ایسا ہی کرنا. جب محبوب کو یہ پسند ہے تو پھر ہم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے. تو یہ ہوتی ہے محبت کے اندر اطاعت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد ہیں، قرآن مجید کی تلاوت، کتاب و حکمت کی تعلیم حاصل کرنا اور اپنا تزکیہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، دل کے اندر آپ کی عظمت اور احترام اور محبت، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ حقوق بنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بحیثیت امتی کے ہمارے ذمہ لازم ہیں. ہمیں ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے. باقی جو رسمی کام ہم اس مہینے کے اندر کرتے ہیں ان رسمی کاموں سے محبت کا حق اور اطاعت کا حق ہرگز ادا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو کسی درجے کے اندر گستاخی کے اندر بھی آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سے منقول ہیں ان میں سے ایک بنیادی درجے کی حکمت یہ ارشاد فرمائی گئی ہے